اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو، کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے میں فدیے میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے۔ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائے لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تلقین کی ہے اس بات پر، اہل ایمان کو، کہ اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو لفظ وسیلہ ہے یہاں پر جو اس آیت میں آیا ہے سورہ مائدہ میں، اس سے لوگوں نے عجیب و غریب معاملہ طے کیا، بالکل نیا معنی نکالا اور وہ بات اس سے نکالی جو اس آیت میں مقصود ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا مطلب ہے، یہ کون طے کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا تو بالکل صاف قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام گفتگو میں احادیث بھی جب بیان کرتے اللہ کے نبی تو صحابہ کرام جو عرب پیدا ہوئے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، بڑی بلیغ زبان کہا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی سے معنی پوچھتے تھے۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا قرب قیامت جو ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب تک کہ حرج نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قتل، بہت قتل ہوگا۔ آج آپ کسی دن کوئی اخبار، کوئی الیکٹرانک میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیے، قتل کی ایک دو نہیں، نہ جانے کتنی خبریں رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وضاحت طلب کی۔ ایسے ہی قرآن کریم کی جب آیت سورہ توبہ کی نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ احبار اور رہبان، احبار اور رہبان کہا جاتا ہے علماء اور زاہد، یعنی متقی لوگ جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار، ان کو رہبان کہا جاتا ہے، اور احبار علماء کرام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، جن کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ ان کے لڑکے اور لڑکی دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام تھا حضرت عدی۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے احبار اور رہبان کو رب نہیں بنایا، ہم ان کی پوجا اور عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے ان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے بھی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ پوجا اور عبادت۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ تم نے جس چیز کو انہوں نے حلال قرار دیا اس کو حلال مان لیا،
اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام مان لیا، یہ رب بنانا ہے۔ تم نے ان کو دین بنانے کا اختیار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تم نے اللہ کے شریک بنا لیا ہے جو اللہ تمہارے لیے دین بنائے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم، اگر قیامت کے دن کا وعدہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم کو ابھی یہاں پکڑتا۔ تو دین بنانا اللہ کا اختیار اور دین بتانا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ دین بنائے گا اللہ اور دین بتائے گا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے دین لینا ہے۔ تو اب یہ دین ہے، یہ حکم دین ہے، تو یہ کس سے لیں گے؟ رسول سے، اور یہ حکم بنائے گا کون؟ اللہ۔ تو اگر کسی کو ہم نے حلال و حرام کا اختیار دیا تو ہم نے اس کو دین بنانے کا اختیار دے دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، 14 پارہ اٹھائیے۔ جو تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو یہ حلال یہ حرام، ہمارے یہاں عام طور سے جاہلوں میں یہ چیز ہے، علماء میں تو خال کبھی نظر آتی ہے، کچھ بد احتیاط قسم کے ہوں گے تو، ورنہ جہلا میں حلال و حرام کے سلسلے میں فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیچارہ مولوی بیٹھا رہتا ہے اور اچھے زبردست علماء، اور کوئی سائل سوال کرتا ہے اور ایک جاہل آدمی بیچ میں کود کر کے شروع جواب دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابہ میں سے بڑے زبردست، کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ پوچھتا جو ذرا سا تدبر کر کے جواب دینا ہے، بالکل کلیئر صاف جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، غیر اللہ پر ذبیحہ حرام ہے، صاف جو چیز مشکل ہو تھوڑا تو ہمارا رونگٹا کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سورہ تحریم 28واں پارہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی یہ جو تم کہہ رہے ہو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، شہد کا معاملہ ہے، پڑھیے اس آیت کی تشریح میں۔ اللہ کے نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں، کائنات کے امام، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی نے تو بڑی وضاحت سے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی، نہیں نکلتی ہے، اور اگر کبھی زبان اقدس سے نکلی تو کیا ہوا؟ یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا اور آسمان سے جبرائیل تشریف لائے، یہ اللہ کے نبی کی زبان کی حفاظت ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ عظمت اور فضیلت ہے آپ کی۔ اس لیے اور کسی بات پر فرشتہ نہیں آیا، ساری باتیں گارنٹیڈ ہے، اس کی گارنٹی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس۔ اللہ نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا، اما حوا اور آدم کو، دونوں سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے نافرمانی ہوئی اور انہوں نے درختوں کا پھل کھا لیا، اللہ نے جب ان کو اتارا تو کہا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، جاؤ تم دنیا میں ایک مدت تک رہنا ہے، دونوں کو، آدم کو اور حوا اور شیطان، انسان اور شیطان، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کشمکش حضرت آدم سے چالو ہوئی اور قیامت تک وہ بہکاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، آسمان سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ ذرا سا اس آیت کو پڑھیے، خود تدبر کیجیے، قرآن کی تو ہر آیت حد کمال کے پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا آسمان سے تم کو وحی اترے گی، ہدایت میں بھیجوں گا، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، ہر جملہ اپنے اندر دفتر لیا ہوا ہے حکمت اور دانائی کا۔ پہلی چیز، ہمارے پاس جو کچھ دین ہے یہ زمین کا نہیں ہے، کسی انسان کے دماغ کا نہیں ہے،
فرشتہ آسمان سے لے کر آیا ہے، اور اس میں ہم کو دماغ نہیں لگانا ہے، صرف اتباع کرنا ہے، دماغ نہیں لگانا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ میری طرف وحی کی جاتا ہے میں صرف وہی بیان کرتا ہوں۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو دماغ لگانے لگتے ہیں لوگ دین میں، آپ غور کیجئے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے، ترقی کتنی کی ہے۔ آج ہم فلکیات کی بحث کرتے ہیں کہ چاند کا حجم اتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے، بیٹل گیز اور جنٹیلا سیارہ اتنا بڑا ہے، کشش شکل کا نظام ہم کو معلوم، زمین سے کتنی دنوں پر اوزون چادر ہے یہ ہمارے علم میں ہے، کہاں تک کہ آکسیجن ہے یہ ہم بتاتے ہیں، زمین میں کیا کیا توانائیاں ہیں۔ ہم جب یہاں شروع کیے پٹرول، ڈیزل، پانی اور یہ تمام چیزوں سے تو ہم کہاں پہنچے؟ یورانیم، یا اسی توانائی ہے کہ اسی کے ذریعے زمین کے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ معمولی سے یورانیم جس ملکوں کے پاس رہتا ہے بہت سب سے بڑی توانائی یہی ہے۔ ہم نے جب چیزوں پہ تحقیق کی تو الیکٹران، نیوٹران، پروٹون تک پہنچے، ہماری تحقیق کا یہ عالم ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کسی چیز کے لیے اللہ نے نبی اتارا نہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے ہماری کھوپڑی میں دماغ دیا اور ساری چیزیں زمین میں رکھ دی، ہم نے تحقیق کرنا شروع کی اور یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت آسان چیزیں تھی، اسی لیے اس کے لیے نبی نہیں اتارا، ہماری کھوپڑی میں آ جائے، ہمارا دماغ اس کو کر لے جائے اس لیے۔ لیکن دین جو ہے یہ ہمارے دماغ کے بس کا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے لیے نبی اتارا کہ یہاں دماغ نہیں استعمال کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو شریعت میں مسا، یعنی اگر آپ جراب یا موسا پہنے ہیں اور مقیم ہیں تو اگر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے اس کو پہن لیا وضو کر کے، وضو کی حالت میں، تو دن بھر اب آپ جب بھی وضو ٹوٹے گا آپ کا، اور اگر آپ نے اس کو اتارا نہیں ہے تو آپ صرف ہاتھ گیلا کر کے اوپر کی طرف پھیر لیجئے، اس کو کہتے ہیں مسا، جراب یا موزہ جو بھی ہو۔ اللہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دین اگر عقل کی بنیاد پر ہوتا تو گرد و غبار تو نیچے لگا رہتا ہے، مگر مسا اوپر کرنا ہے۔ دین نقل کی بنیاد پر ہے، حکم کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر کرو، بس اوپر کرنا ہے، تو یہاں دماغ نہیں چلانا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ آسمان سے ہدایت آئی ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کا دماغ اور آپ کا دماغ، اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب آئنسٹائن کے آنے سے پہلے یہ سب ترقیات نہیں تھی۔ ہمارے باپ دادے جو گزر گئے ان کو اگر کوئی کہتا کہ ہزاروں کلومیٹر نہیں، کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا آدمی بات کرے گا سامنے سامنے، آج 50 سال پہلے کوئی کہتا تو لوگ بولتے پاگل ہو گئے۔ لیکن آج موبائل میں بہت آسان ہے وہ سب چیزیں۔ تو ٹیکنالوجی، یہ جو ترقیات ہے، یہ جو چل رہی ہے، یہ جو دماغ ہے ہمارا، لیکن دین کے معاملے میں ہم کو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جو آسمان سے آئے، نہیں تو آپ نے اپنے جیسے دماغ کی اتباع کر لی، رب کی نہیں۔ رب صرف نبی کے اوپر وحی بھیجتا ہے، یاد رکھیے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ دین کے معاملے میں بہت اہم مسئلہ ہے یہ، جو میں اس کی اتنی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی چیز، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اگر تم جو کچھ آسمان سے اترا ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا تم کو؟ جو اس کی اتباع پیروی کرے گا، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے۔ جیسے مثلا اگر میں نے یہ زمین خرید لی، اگر نہیں بکی تو یہ بھاؤ، اچانک کچھ کا کچھ ہو گیا معاملہ، ادھر ایکوائے ہو رہا ہے، راستہ بلاک ہو رہا ہے، والا مین روڈ ادھر سے نکل گیا تو خوف۔ کوئی مال اٹھا کر لے کر آ گیا اور مارکیٹ میں بہت ڈھیر اگر وہ مال آ گیا تو ایک خبر دیا ایک آدمی کہ مارکیٹ میں بہت ڈھیر وہ مال آ رہا ہے، بس خوف میں مبتلا آدمی۔ کوئی بیمار پڑا، اگر نہیں بچا تو، الیکشن میں کھڑا ہے آدمی، اگر ہار گیا تو، یہ سب کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ اور غم کا تعلق ماضی سے۔ کوئی چیز ہم نے کھو دی، ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار وفات پا گیا، مر گیا تو غم، ہم کو گھاٹا ہو گیا تو غم،
ہم کو کوئی بیماری معلوم پڑی، سب کا تعلق ماضی سے، تو غم کا تعلق ماضی سے، یہ دونوں چیز نہیں ہوگی، اور دونوں مقام پر نہیں ہوگی، اللہ کے سلف نے لکھا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ آخرت میں تو کیا ہے کہ جہنم کا ہولناک عذاب جو رہے گا تو اس کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے کہ اگر جہنم میں ڈال دیے گئے تو، یہ خوف۔ دنیا میں نیکی کی ہی نہیں، سب تھا، خوب وقت تھا، علم تھا، مال تھا، اولاد تھی، کسی چیز کو اللہ کے دین کے لیے نہیں لگایا۔ ہر بچے کو ڈگری ہولڈر بنایا، لیکن ایک دعا یاد نہیں کرائی کہ مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ہر کسی کو کاروبار سٹ کر کے دیا، لیکن نمازوں کا پابند نہیں بنایا، دین کے لیے کچھ وقت لگایا، ایسا نہیں بنایا۔ کبھی وہ خطبے میں بھی اذان ہو تو جب نہیں پہنچتا ہے، بلکہ گھڑی دیکھتا ہے 1:30 بجے کی جماعت ہے، اور آج تو وہاں پر مولانا یا حافظ جی ہے، ان کا تھوڑا لمبا ہی رہتا ہے، تو 10 منٹ چانس اور بڑھ جائے گا، اور لے نماز کے لیے نکل رہا ہے مسجد کے لیے، ارے عشاء آج سے 8:45 کی ہو گئی ہے، اب گھڑی دیکھی اس نے جیسے ہی تو 8:30 بجے، ابھی تو 15 منٹ ہے، حالانکہ پہلے پہنچے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز کی حالت میں رہے گا، سنت پڑھ لے وے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، کوئی مسئلہ رکھا ہوا ہے بیٹھ کر اللہ سے مانگ لے، رب العالمین مال کی ضرورت ہے، اے اللہ مال تیار ہے، گاہک کی ضرورت ہے، بک جائے، رب العالمین بیمار ہوں صحت دے، رب العالمین میرا بیٹا ایگزام میں بیٹھا ہے اس کو اچھے نمبر سے پاس کر دے، رب العالمین۔ یہ کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ ہو، 2 رکعت نفل یا سنت جو بھی ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھ کر کے آپ دعا کرنے میں، لیکن آدمی گھڑی دیکھتا ہے، ارے 8:45 کی جماعت، ابھی بہت ٹائم ہے، 9 میں 20 کم کو بھی پہنچے، اگر طہارت عورت کیا، وضو کیا تو جماعت مل جائے گی۔ اور بعض لوگ تو ایسا ہے کہ 8:45 بجے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ امام صاحب ابھی عشاء ہے تو 8-9 منٹ کی رہتی ہے، آرام سے جماعت مل جائے گی 1-2 رکعت۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ غور کیجئے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تو قیامت کے روز غم رہے گا، ارے اولاد، وقت، مال سب ضائع ہو گیا، جیسے غم رہتا ہے پیچھے، اور خوف جہنم کا یا آخرت۔ دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، مومن کو جو ہے نا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ خوف کیوں نہیں؟ یہ ہو گیا تو نہ، وہ کیا بولتا ہے؟ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان ہوا تو کیا بولتا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے مقدر کر دیا۔ بڑا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اس کا۔ غم نہیں ہوتا ہے، بلکہ غم پر صبر کرتا ہے، ہوتا ضرور ہے لیکن وہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے، آزمائش ہے، اب اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان کے پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت پر غور کیجئے، تو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا۔ اب قرآن کی آیت جو ہے اس پر دنیا کے لوگوں کی رائے الگ الگ ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ ڈرنا ہے تو اس کا مطلب گناہ نہیں کرنا ہے، اور قرب تلاش کرنا ہے تو کیا؟ نیکی کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرو، اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاؤ گے وہ 10 قدم، تم چل کر جاؤ گے وہ دوڑ کر، کیا ہے؟ وسیلہ۔ تم کو کرنا ہے کہ لوگوں کو کرنا ہے، کہ لوگوں کو پیش کرنا ہے۔ تم جو بھی نیکی کرو گے، جتنا رب العالمین سے ڈرنے والا، اس کے احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوتا ہے۔ اب ایک ہی آیت پڑھ دو تو بات ختم ہو جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ اور عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، وسیلہ لائے وہ نہیں، جو تقوی اختیار کرے وہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ قرب کس کو دے گا، عزت کس کو دے گا، کس کو اللہ رب العالمین محبوب رکھے گا؟ وہ جو متقی ہوگا۔ عمل، اگلا جملہ دیکھیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہاں پر بھی عمل آ گیا، شخصیت نہیں آئی۔ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اب جہادوں بڑا وسیع معنی میں ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اور سب سے افضل جہاد یہ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا،
پھر اس کے بعد جتنی کوششیں ہم نے اسلام کے لیے کی، اس کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کی بڑھائی کے لیے، وہ ساری کوششیں جس حالت میں ہے وہ سب جہاد میں داخل ہو جاتی ہے۔ جہادو کا معنی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ آیتیں پڑھتے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک عمل بیان کیا، تلاش کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب دوسری بات، اللہ کے نبی نے اس کا کیا معنی بنایا؟ ہمارے یہاں جو وسیلہ بیان کرتے ہیں، پہلے میں یہاں پر رک کر بتا دوں کہ وسیلے کے لیے ہمارے یہاں کچھ عقلی دلیلیں دیتے ہیں لوگ۔ عقلی دلیلیں کیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو دربان کا وسیلہ، اگر آپ کو جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کا وسیلہ، اگر آپ کو 10ویں منزلے پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ، اگر آپ کو 100ویں منزلے پر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا وسیلہ، اگر آپ کو چاند پر جانا ہے تو راکٹ کا وسیلہ۔ جتنی بلندی پر جاؤ گے اتنا تگڑا وسیلہ۔ اگر آپ کو کھانا بھی کھانا ہے تو جب تک ہاتھ کا وسیلہ نہیں ہوگا تو ایک لقمہ نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں بھی وسیلہ، یہ عقلی دلیل ہے۔ پہلا جواب اس کا، پہلا، اس میں جتنی بھی مثالیں دی گئی ہے سب پر غور کیجئے، جواب وہی ہے، باہر نہیں جانا ہے، سب میں جواب موجود ہے۔ جتنی بھی مثالیں دی گئی ہے یہ ساری مثالیں دوری کی ہے۔ یعنی آدمی زمین پر جب رہے گا تو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، گراؤنڈ فلور پر رہے گا تو 10ویں منزلے کے لیے لفٹ کا وسیلہ، زمین پر رہے گا تو چاند کے لیے راکٹ کا وسیلہ، برابر ہے۔ کھانا دور ہے تو ہاتھ کا وسیلہ، سب میں دوری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی أَنِّی فَإِنِّی قَرِیب، میرے بندے تجھ سے پوچھتے اللہ کہاں ہے، کہہ دے اللہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتنا قریب؟ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ قاف، 2 جگہ گیا تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب، آپ جتنا بھی وسیلے کی مثال دے رہے ہو دور۔ اب جب دوری نہیں ہے تو وسیلہ کیوں؟ اگر دوری نہ ہو اور وسیلہ لگائے آدمی تو چھت پر آدمی اگر جانا ہے تو سیڑھی لگائے گا، لیکن چھت پر جا کے کوئی سیڑھی لگائے گا؟ جب چھت پر پہنچ جائے گا تو منہ میں جب لقمہ پہنچ گیا، یہ پلیٹ دور ہے تو ہاتھ کا وسیلہ، لیکن جب منہ میں لقمہ پہنچ گیا تو وسیلہ لگاؤ، ذرا ہاتھ ڈالو منہ میں، سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ دوری ختم ہوئی تو وسیلہ ختم۔ اب ہاتھ ڈالو نا چباتے ہوئے تو تمہاری سمجھ بن جائے گی۔ تو عجیب بے وقوفی ہے، مثالیں سب دور کی دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے۔ دوسری دلیل، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، آپ شے کا وسیلہ دے رہے ہو۔ تیسری دلیل، وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت قائم کرو۔ تم اللہ کے لیے مثال قائم کر رہے ہو، اس کا اختیار، اس کی قدرت۔ ایک عقلی دلیل میں بھی دے رہا ہوں جو علامہ احسان علیہ ظہیر نے ایک جلسے میں دی تھی۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے لوگوں کا۔ ایک آدمی بولتا ہے میں وسیلہ اس لیے لگاتا ہوں کہ بہت بڑا مجرم ہوں، اللہ کا متقی بندہ ہے، اس کے وسیلے سے مانگ لو۔ اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ حضرت آدم نے لگایا، تو جب اللہ نے پوچھا کیسے معلوم کہ آدم نامی کوئی بندہ ہے میرا، ارے معاف کیجئے گا محمد رسول اللہ نام کا کوئی بندہ ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا؟ حضرت آدم نے کہا اے اللہ جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کتنا بڑا ہے کبھی پڑھا ہے؟ کرسی کتنی بڑی ہے پڑھی ہے؟ عرش کا معاملہ یہ ہے کہ 7 زمین اگر عرش کے اندر رکھی جائے اور 7 آسمان، تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک بڑی ڈھال میں ایک انگوٹھی، یہ ہے عرش، اس پر لکھا ہوا تھا۔ اب دوسری چیز، کتنا بڑا عرش ہے۔ اب دوسرا، حضرت آدم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جب اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتا نہیں آدمی جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، ہم نے آدم کو چیزوں کے
نام بتائے. کس نے؟ اللہ نے. ہم لوگ بھی جو پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ لمبی لمبی، بہت لمبا بڑا، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے. بولے حضرت پیدا ہوئے تو 2.5 پارے کے حافظ تھے. کوئی پیدا ہوتا ہے تو 12 پارے کے حافظ رہتا ہے. کوئی دودھ پیتے پیتے، ایک نبی، ایک صحابی، ایک محدث، ایک امام، آپ ایسی کہانی نہیں بتا سکتے. کیوں کہ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا ان السمع والبصر. تم کو ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے. من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب ایک جھوٹا آدمی آ کے کہتا ہے کہ حضرت پیدا ہوئے تو 2.5 پارے کے حافظ تھے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، کچھے باشد، ہر کسی کو کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا ان السمع والبصر. ہم نے تم کو کیا دیا؟ آنکھ اور ان السمع والبصر، کان اور آنکھ. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یہ کیا کہا اللہ نے؟ تم کو 2 چیز دی، ذرائع علم، ایک کان اور دوسرا آنکھ. تم کو علم دے کر نہیں، ذرائع علم دے کر بھیجا. اب ذرائع علم پر ذرا سا رک جائیں گے. مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ اندور میں ایک مرتبہ ایک کالج میں، مطلب 20-25 سال پرانی بات ہے، میں وہاں جب تھا تو مجھ کو ایک فنکشن میں موقع دیا گیا تقریر کا. تو مجھ سے پہلے ایک پروفیسر صاحب تقریر کیے تو انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے آنکھ. میری تقریر ان کے بعد تھی، میں نے کہا نہیں، کان، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کان. پہلے ان السمع والبصر، اللہ نے پہلے کیا کہا ہے؟ کان، پھر آنکھ. اب اس کی دلیل سنیے. پہلی چیز، بورڈ پر ایک سیدھی لکیر کھینچی ٹیچر نے اور کہا 1، تو پہلے بچے کے کان میں گئی آواز، پھر اس نے سیدھی لکیر کو پہچانا کہ ہاں یہ 1 ہے. اور آسان کروں، دنیا میں بے شمار نابینا آپ بتا جو گے جو حافظ پڑھے لکھے بہت کچھ مالے ملیں گے، کسی بہرے کو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ پہلا درجہ ہے. یہ فیل ہوا، ختم. لیکن یہ فیل ہوا تو یہ ہے ان السمع، یہ ہے تو یہ سماعت ہے، تو سن کر کے وہ یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ایسے پیدا کی. اب اور آگے کی دلیل، جہاں ایک ضمنی بات آ گئی تھی تو میں کہہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پڑھ کر کے وسیلے سے دعا مانگی. سب سے پہلی چیز یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مستدرک حاکم کی روایت، اور امام حاکم خود کہہ رہے ہیں اس روایت کے بارے میں. دوسری چیز میں نے یہ بتائی، اللہ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات القاء کیے. تیسری چیز، وہ کلمات کیا تھے؟ یہ نہیں تھے وسیلہ، بلکہ تھے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ کہہ کے دعا مانگے تھے، اور ایک کذاب جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ وسیلے کی. کس کی مانیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کی مانیں گے. اور آگے بڑھ گئے، جو دلیلیں دی جاتی ہے وہ، بھائی ہم بہت بڑے مجرم اور گنہگار ہیں اس لیے وسیلہ لگاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں علامہ اسحاق ظہیر کی. یہ اللہ کے رحم کی رحم کا انکار ہے. اللہ کے پاس مجرم جائے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا. لیکن یہ حضرت والا جن کا تم وسیلہ لگاتے ہو، یہ مجرم اور گنہگار سب کی دعا لے کر اللہ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ زیادہ رحیم ہوئے یا اللہ؟ سوچو ذرا سا. اور آگے بڑھ گئے. علامہ احسان علیہ ظہیر نے ایک عقلی دلیل دی ہے. جیسے عقلی دلیلیں تھیں نا، ایسے ہی ایک عقلی دلیل اور سن لو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مجمع ہو، اس مجمع میں ایک آدمی جو انتہائی برا، فاسق، فاجر، بدکار، سب بے نمازی، شرابی، جواری، لیکن مسلمان،
نام کا صرف. اس کو مجمع میں بلاؤ اور اس سے کہو کہ ذرا سا اللہ کو کچھ غلط بولے. جب میں جملہ ادا کر رہا ہوں تو کانپ رہا ہے دل. آپ کو سنتے ہوئے ڈر لگنے لگا ہوگا. اللہ کے بارے میں دیانتداری سے بتائی، فاسق فاجر مجرم گنہگار آدمی کرے گا، بولے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے ابھی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوں گے، اور اگر اس کا غضب آ گیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. علامہ نے کہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کو عقل ہے؟ وہ رحیم و کریم رب. یہاں آپ نہیں بولو گے کہ وسیلہ نہیں لگایا تو نہیں قبول ہوگی. جب اس کو کچھ غلط کہا جائے تو بغیر وسیلے کے سن لے میں، اور بندہ جب بل بلا کر گر گڑا کر اس کو پکارے تو کہے وسیلے سے. کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ وہ تو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بندہ جب بل بلا کر گر گڑا کر پکارتا ہے اللہ کو، کون ہے جو اس کی مدد کو آتا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ شعور ہے؟ اور آگے بڑھ گئے. میں اکثر کہتا ہوں واقعات، اب رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، واقعات پر تدبر کیجئے. اللہ جانتا تھا یہ بہت اہم چیز ہے عبادت. عبادت دعا ہے. الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. اسی لیے قرآن میں تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ دونوں آئے گا کہ اللہ کو جو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا عبادت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. سورہ جن اٹھائیے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اکیلا کر کے پکارو اللہ رب العالمین میں. ذرا سا غور کیجیے، اللہ نے ابلیس حضرت آدم کے واقعے میں اس کو صاف کیا. ابلیس کو جب اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تو ایک عجیب کام کیا تھا اس نے. قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. ہاتھ اٹھایا اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دے. ابلیس سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ لیکن وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ابلیس کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا. اس کی بھی دعا قبول کی کہ جا تجھ کو قیامت تک چھوٹ ہے. اور اس لیے بھی کہ قیامت تک پھر کوئی شخص کسی بندے کو یہ نہ کہے کہ اللہ مجرمین کی نہیں سنتا ہے. اللہ تو ہر اٹھتے ہوئے ہاتھ کی سنتا ہے. کتنی مثالیں دوں. 99 قتل کیا کسی نے بنی اسرائیل میں، پھر آخری میں ایک زاہد کے پاس گیا، اس کو بھی 100 قتل کیا. اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا. ایسے بے شمار دلیلیں ہیں. اور آخری بات، درس پورا اسی پر ہو گیا مگر یہ اہم عنوان تھا. آخری بات، اس آیت کا معنی کون طے کرے گا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا عبادت ہے، اور آپ دیکھیں تو ساری عبادتوں کا مغز آپ کو دعا ملے گی. سب سے پہلی چیز بطور عبادت بندوں کو جو اللہ نے عطا کی وہ دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا قال ربنا ظلمنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں یہی ایک راستہ کھلا رہتا ہے. بعض مرتبہ کوئی چیز آدمی اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک در رہتا ہے جہاں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مالک. سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو لیکن ایک در رہتا ہے. ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تو ایک در باقی رہتا ہے امید کا. اور اس نے تو کہا ہے نہ مانگنے پر میں ناراض ہوتا ہوں، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر مانگو تو عطا ہوتا ہے، ملتا ہے. اللہ کسی بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کو بڑی حیا آتی ہے. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. آدمی جتنا بھی مانگے. یہیں پر شیطان نے حملہ کیا. آخری بات بطور دلیل کہہ کر کے اپنے بات سمیٹ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم و بیش 700 سے زائد دعائیں بتائی ہے. ہر چیز کی دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے. کام کرنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سفر کی دعا، بیماری کی دعا، قرضوں کی دعا، دشمن کے پناہ مانگنے کی دعا، اس کے غلبے سے پناہ مانگنے کی دعا. کس چیز کی دعا نہیں بتائی ہے اللہ کے نبی نے؟ بعض دعائیں جو سال میں ایک مرتبہ آدمی پڑھتا ہے، 1 یا 2 مرتبہ. ہم جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، وہاں پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہی ایک مقام ہے. عیدین کے لیے جاتے ہیں تو جاتے اور آتے ہوئے راستے میں پڑھتے ہیں.
5 ताकरातों के लिए अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, बाज़ दुआ हर महीना है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, चांद देखने की दुआ जुमा के दिन की है, सुबह शाम की है, 24 घंटे की एक दुआ है, यानी या 2-3 मरतबा 4 मरतबा लेटरिन जाने की निकलने, हर चीज की। किसी एक दुआ में अल्लाह के नबी ने वसीला बताया, एक बीमारी की दुआ, सब चीज की दुआएं अल्लाह के नबी ने बताई। तुम ये कहना चाहते हो कि अल्लाह के रसूल ने दुआ भी सही ढंग से नहीं बताई? अल्लाह के नबी ने तो बताया ही नहीं कहीं वसीले से। ये शिर्क है, शिर्क। अल्लाह को अकेला करके पुकारो। कुरान की एक आयत, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पूरी पिछली शरीयतों का निचोड़ कुरान करीम है। पूरे कुरान करीम का निचोड़ सूरह फातिहा है, और पूरी सूरह फातिहा का निचोड़ 2 जुमला है, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई और बंदे की बंदगी, दोनों चीजें हैं इसमें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सब चीज का निचोड़ है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसलिए कि कोई इबादत के लायक है ही नहीं, और हम तुझे ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह करने वाला कोई नहीं, सारी चीजें तेरी है रब्बुल आलमीन। सब आ गया इसमें। इसी तर्जुमे को उलमा ने जरा सा फर्क किसे करके समझाया है। बंदा ये नहीं कहता हम तेरी भी इबादत करते हैं, ना, तेरी ही, तुझसे भी मदद मांगते हैं, ये नहीं तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये कहता है। जुमला कह दिया, साफ हो गया मामला। तो देखिए बड़ी अहम चीज है, ये शिर्क है। यही सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया, यही हर दौर में मुशरिकीन का सबसे बड़ा हथियार रहा है, अल्लाह और बंदे के दरमियान बंदों को डाल देना। जबकि अंबिया की तालीम में अल्लाह और बंदे के दरमियान कुछ नहीं, बंदगी है और उसकी अजमत व खुदाई है, उसकी रुबूबियत और किबरियाई है, बस यह है। ये शिर्क बदतरीन गुनाह है, वसीला शिर्क है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर, बड़ी लंबी बात हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इबादतें जो तूने नाजिल करवाया आसमान से जो दीन, उस पर अमल करने, उन्हीं इबादतों को बजा लाने की तौफीक दे। दुनिया के बनाए हुए दीन से हमारी हिफाजत फरमा, बिदात से हिफाजत फरमा, शिर्क से हिफाजत फरमा। अल्लाह दुआ की इतनी फजीलत तेरे नबी ने बयान की, तूने कुरान में बयान की, रब्बुल आलमीन खुद दुआएं मांगने वाला बना। रमजान मुबारक सर पर है रब्बुल आलमीन, अल्लाह रमजान मुबारक में खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करने, इबादत करने, दुआ करने वाला, खूब तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला बना रब्बुल आलमीन। और इस रमजान को मग़फ़िरत और निजात वाला रमजान बना दे रब्बुल आलमीन। माँ अहलो अयाल के हम सब तुझको राजी कर ले मेरे रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।